تھم کی فارمیشن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور عمران خان کے ہاتھ میں سیم ہے. بڑے مشکل سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا سالہ فوت ہو گیا ہے اور میری بیگم کہتی ہے تم سالے کی بیوہ سے شادی کرو. جادو تو مذہب میں حرام ہے. جادو کا پامسٹری یا علم نجوم سے مشرق سے لے کے مغرب تک کوئی تعلق نہیں. اگر آپ کے پاس ہاتھ ہیں تو پھر ہم ڈیٹ آف برتھ سے بسا اوقات ہم ہیلپ نہیں لیتے, ڈائریکٹ اس کو ریڈ کر لیتے ہیں. اگر ہاتھ نہیں ہے تو پھر اسٹرالوجی اس کے لیے کمپیوٹر نالج ہے. میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے دیکھے جو ہائیسٹ مارکس لے کے پڑھ گئے مگر عملی زندگی میں ناکام رہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ ایک ڈیٹا کلیکشن ہے. ویسے ہمارے اساتذہ نے ہمیں منع فرمایا ہوا ہے کہ کسی کے کریکٹر پہ بات نہیں کرنی ہے آپ نے. تینوں سائن جو ہیں عمران خان کے ہاتھ میں بڑے پرومیننٹ ہیں, اور میرے خیال میں اس وقت وہ پاکستان کی آئندہ جو ہسٹری پہلے گزر چکی حضرت قائد اعظم کو کے علاوہ باقی کوئی بھی اس کے پائے کا لیڈر نہیں آیا. ہر بندے کے ذائچے میں ساتواں خانہ اس کے پارٹنرشپ کا. پرانے وقت میں صرف بادشاہوں کے پاس اسٹرالوجر ہوتے تھے جو ان کو پریڈکشن کرتے کہ کیا کرنا ہے کیسے. کہ جب بھی ہم کسی لیڈر کا ہاتھ دیکھتے ہیں اس میں 3 چیزیں جو ہیں بڑی کاؤنٹ کرنے والی ہوتی ہیں. پہلی ہے کہ اس کی تھم فارمیشن کہتی ہے. نمبر 2 اس پہ ماؤنٹ آف جوپیٹر جو ہے وہ کیسا ہے. نمبر 3 پہ اس کی انڈیکس فگر کیسی ہے. یہ 360 درجات کا علم ہے. الجبرا میں اس کے قاعدے اور کلیے ہیں, ویلیویشنز ہیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَىٰ, قسم ہے ستارے کی جب الٹا چلے. ایسے مولوی میرے پاس آتے رہتے ہیں صبح سے شام تک. ذائچے نے کہا کہ یہ خاتون کے بارے میں پوچھے گا جو اس کے دماغ پہ چھائی ہوئی ہے, اور وہ نوجوان لڑکی ہے جو اس کے دماغ پہ چھائی ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ کو یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام پولیٹیکل سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں 2 معروف اسٹرالوجسٹ ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی اپنے علم کے مناسبت سے سکہ جما چکے ہیں. اس وقت ڈاکٹر عمر فاروق صاحب ہیں جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک بھی جا کے اسٹرالوجسٹ کے حوالے سے اپنا لوہا منوا چکے ہیں. ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں جناب ظفر اقبال لاکھ صاحب. یہ بھی نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ممالک میں بھی اسٹرالوجی کے حوالے سے بڑے مانے جاتے ہیں, معروف پامسٹ ہیں. بات کریں گے علم نجوم ہے کیا. آج کی سائنس علم نجوم کو تسلیم نہیں کرتی, نوجوان تسلیم نہیں کرتا. اس کے باوجود علم نجوم اور ماہرین کی جو پریڈکشن ہوتی ہیں خاص طور پہ ہمارے نیشنل اور انٹرنیشنل افیئرس میں, وہ کس طرح ٹھیک کرتی ہیں, یہ کس طرح کام کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہاتھوں کے ذائچہ بنا کے اور لوگوں کے آنے والے دنوں کے بارے میں اور کافی حد تک حقیقت کے قریب ترین پریڈکشن دیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جناب ڈاکٹر عمر فاروق صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. یقیناً بہت بیزی ہیں, اور آج کل تو خاص طور پہ جو سیاست کے حوالے سے باقی چینلز اور دیگر میڈیا میں بھی کافی آپ کی ہلچل چلتی رہتی ہے. آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. سر, علم نجوم کیا ہے, حقیقت سے اس کا کیا تعلق ہے, اور یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے, اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ جی دیکھیں, جو علم نجوم ہے نا, بنیادی طور پہ یہ الجبرا کا ایک قاعدہ ہے اور میئرمنٹ ہے زمین کی اور آسمان کی. اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ نحل کی 12ویں آیت میں اس علم کا ذکر کیا ہے, اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے آسمان کی جس کے اندر میں نے برج بنائے. اب اللہ تعالیٰ ایک چیز کی قسم کھا رہے ہیں. کیا بے مقصد کوئی قسم کھا سکتا ہے انسان؟ بے مقصد تو کوئی قسم نہیں کھاتا, لیکن خالق کائنات نے کہا کہ مجھے قسم ہے اس آسمان کی جس کے اندر میں نے برج بنائے. اب یہ زمین جو ہے یہ ایک موو کر رہی ہے انہی بروج کے سامنے, آسمان کے ان حصوں کے سامنے زمین موو کر رہی ہے, ستارے بھی اسی میں موو کر رہے ہیں. اب یہ 360 درجات کا علم ہے. الجبرا میں اس کے قاعدے اور کلیے ہیں, ویلیویشنز ہیں. دنیا کا اگر آپ دیکھیں قدیم ترین علم ہے تو علم نجوم ہے. اچھا, یہ پرانے وقت میں صرف بادشاہوں کے پاس اسٹرالوجر ہوتے تھے جو ان کو پریڈکشن کرتے کہ کیا کرنا ہے کیسے کیا. جی بالکل.
اچھا، دور حاضر میں کیونکہ یہ اپنا سمجھے یہ کہ کچھ عرصے سے ہمارے اس علم کو نہ سمجھا گیا، نہ کوئی بات کی گئی، الٹا اس پہ قدغن لگا دیا گیا، جبکہ آج جو مروجہ علم ہے، علم نجوم، اگر آپ کبھی بطور طالب علم پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ علم جو ہے اس کا جو نوک پلک اس کی درست کرنے والا بندہ ہے وہ ہے البرونی۔ البرونی دنیا کا وہ عظیم میتھمیٹیشین ہے جس نے دنیا کا کیلنڈر درست کیا، اور اس نے فروری کو 28 کی بجائے 29 کا کیا، 4 سال بعد لیپ کا سال قرار دیا، زمین سے ستاروں کے فاصلے نکالے، اس کے قواعد دریافت کیے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کا علم ہے۔ جب یہ علم دنیا میں ٹریول کرتا ہوا ہندوستان میں پہنچا تو یہاں کے جو منجم تھے یا جو اس علم سے شوق رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے اس علم کو اٹھا کے اپنے دین میں شامل کر دیا اپنے عذر، اور انہوں نے دیوی دیوتائیں بنا لی اور من گڑت قصے شروع ہو گئے اور وہ لوگوں کو بیان کرنے لگ گئے۔ اچھا، اصل علم بنیادی طور پہ یہ مسلمانوں کا ہے۔ اب اس میں ایک بات اور کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے جو اور دوسری بڑی قسم کھائی ہے وہ بھی اسی علم سے تعلق ہے، اور وہ ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب الٹا چلے۔ مطلب یہ ساری وہ کیفیتیں ہیں، سورج گرہن ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ ایک بہت مشکل ترین علم ہے، الجبرا ہے، اس کے قاعدے کلیے ہیں۔ تو جو آپ نے سوال پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس میں ایک جو دائرہ ہوگا اس میں ہمیشہ 360 درجے ہوں گے، 360 درجے سے بڑا دائرہ ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا آپ کے سامعین کو بتانے کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ بھی انہی 360 درجات میں ہوتا ہے، تو وہیں سے اس کی ہر چیز ہم پڑھتے ہیں، پیدا ہونے والے ستارے کدھر تھے، اب کدھر ہیں، اس کا مائنڈ کیا ہے، یہ وہ عظیم و شان اس کا ذائچہ پیدائش ہوتا ہے جو بہت سارے اس کو مشورے دیتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ابھی دنیا بھر میں بیشتر ممالک میں پامسٹری کے علم، اسٹرالوجی کے علم پر باقاعدہ یونیورسٹی کالجز میں پڑھایا جاتا ہے، علم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پاکستان میں ریسنٹلی چند ماہ پہلے حکومت کی طرف سے اس علم اور اس علم پر کے مطابق نالج رکھنے والوں کو، جس کو کالے جادو کے ساتھ جوڑ کر اس میں سزا اور جزا اور قانون پاس کر دیا گیا کہ ان کے خلاف مقدمات درج کریں گے۔ وہ میرا خیال ہے کہ بیسیکلی ایک پی ٹی آئی کی خاتون کے حوالے کو انہوں نے دے کے اس کو رنگ دینے کی کوشش کی، لیکن قانون بن گیا ہے، عمل درآمد تو ہوگا، وہ سب پہ، مجھ پہ، آپ پہ، سب پر ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں کوئی روشنی ڈالیں گے کہ اس کے بارے میں دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہم اس سے الٹ کیوں جا رہے ہیں، اس پہ تھوڑا بتائیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں جی، معذرت کے ساتھ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سرکار نے جو دعا اپنے لیے کی، صرف ایک دعا کی، اور وہ کی رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ اب اور حدیث مبارکہ ہے کہ تم علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، مطلب دور بھی اگر جانا پڑے تو جاؤ۔ اب اس میں کسی علم کی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا، جو انہوں نے کیا جادو پہ یہ وہ کرنے کے لیے، اصل بات یہ ہے جادو تو مذہب میں حرام ہے۔ جادو کا پامسٹری یا علم نجوم سے مشرق سے لے کے مغرب تک کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک الجبرا ہے، ویلیویشنز ہیں، جیسے آپ کا محکمہ موسمیات ہے۔ یہ سمجھنا کہ یہ کوئی غیب کا علم ہے یا یہ جادو ہے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے محکمہ موسمیات ہے۔ آپ کا محکمہ کہتا ہے جناب، محکمہ موسمیات ایک پریڈکشن دیتا ہے کہ جی آج بارش ہوگی، ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ اس طرح جو اسٹرالوجر ہے وہ یہ پریڈکشن کرے گا جناب میں حرف آخر نہیں ہوں، میری یہ اندازہ ہے یہ ہو بھی سکتا ہے، یہ نہیں بھی ہو سکتا۔ حرف آخر ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہاں میں آپ کے جاننے کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں، اس دنیا کا سب سے بڑا قانون یہ ہے کہ جو مالک جانتا ہے وہ مخلوق نہیں جان سکتی۔ بے شک، اس میں کوئی شک۔ تو مالک کا فیصلہ قوی ہے اور غالب ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں الگ کیا ہماری اور ناظرین سامعین کی آگاہی کے لیے کہ علم نجوم کا اسٹرالوجسٹ سے کوئی تعلق نہیں، قطعاً۔ علم نجوم ایک وہ الفاظ کا علم ہے جس سے پلس مائنس کر کے آپ کوئی نتیجہ کر سکتے ہیں کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں۔
ہم بات کریں گے اپنے معزز مہمان جناب ظفر اقبال لق صاحب سے۔ السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام لق صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ سر پریڈکشن کے حوالے سے روشنی ڈالیں، پریڈکشن کیا ہے اور کس طریقے سے آپ کسی بھی ٹاپک پر پریڈکشن دے سکتے ہیں یا دیتے ہیں اور وہ ٹھیک بھی ہوتی ہے؟ کافی حد تک اس میں آپ کی پریڈکشن کافی حد تک پولیٹیکل خاص طور پہ فگر کے حوالے سے جو دی ہے وہ بالکل حقیقت درست ثابت ہوئی ہے، تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے کہ یہ کس طریقے سے آپ پلس مائنس کر کے اور ایگزیکٹ فگر دے دیں گے یہ اس ٹائم پر یہ کچھ ہوگا؟ جی لق صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صریحاً اسٹرالوجی سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ جی میرا چونکہ فن دست شناسی سے تعلق ہے، تو فن دست شناسی سے ہم کسی بھی فرد کے بارے میں جب ہم پریڈکٹ کرتے ہیں تو اس کے ہاتھ کی ساخت کو، اس کی تھم کی فارمیشن کو، اس کے اوپر ہاتھ کے اوپر بنے ہوئے ماؤنٹس اور لائنوں کا جو کرو ہے، یہ دیکھ کے اسیس کرتے ہیں کہ اس فرد کے اندر کیا کیلیبر ہے اور یہ ان فیوچر آنے والے وقت میں یہ کیا کر سکتا ہے۔ جس کے اندر سائن اور فارمیشن جو ہے وہ بہترین ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہماری رائے اور اوپینین یہ ہوتی ہے کہ یار یہ پرائم منسٹر کہہ لیں، منسٹر کہہ لیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان کہہ لیں، یہاں تک یہ رسائی حاصل کرے گا۔ اور جس فرد کے ہاں فارمیشن جو ہے وہ پور ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ایم این اے یا ایم پی اے بھی بن جائے تو بڑی بات ہے۔ مطلب اس کی فارمیشن اور اس کے سائن، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک شارٹ ہینڈ لکھی ہوئی ہے، اگر اس کو کوئی پڑھنے والا ہے نا، اینی ویئر ان دا ورلڈ جو ایسے علم کو سمجھتا ہے وہ ایک طرح سے ہی پڑھے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس شارٹ ہینڈ کو جو ہے وہ اسیس کر کے اس فرد کے بارے میں پریڈکٹ کرتے ہیں کہ فرد کا کیلیبر کیا ہے اور مقام و مرتبہ کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ جو نصیب مقدر آنے والے وقتوں کے ڈیسیژن تو وہ بھی رکھتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، تو جن کے ہاتھ نہیں ہوتے اللہ پاک نے پیدائشی طور پر کسی کو ہاتھوں سے معذور بھی پیدا کیا، یا کسی کو عمر کے ساتھ اس کے اگر ہاتھ بازو کٹ جاتے ہیں تو اس کی دست شناسی یا اس کے آنے والے وقتوں کا اور ان کے فیصلوں کا آپ کس طرح موازنہ کرتے ہیں؟ کیسے فیصلہ ڈیسائن کرتے ہیں کہ ان کے تو ہاتھ ہی نہیں ہے؟ جی لق صاحب، بڑا بہترین سوال۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ کے پاس ہاتھ نہیں ہے وہاں ڈیٹ آف برتھ تو ہے نا، وہ فرد کس دن پیدا ہوا۔ جی بالکل۔ اس حوالے سے پھر ہم دوسرے علم کی طرف چلے جاتے ہیں جسے اسٹرالوجی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک، اگر آپ کے پاس ہاتھ ہیں تو پھر ہم ڈیٹ آف برتھ سے بسا اوقات ہم ہیلپ نہیں لیتے، ڈائریکٹ اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ اگر ہاتھ نہیں ہے تو پھر اسٹرالوجی اس کے لیے کمپیوٹر نالج ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ سے اس کی ساری چیزیں، اس کے نصیب، اس کا عروج یا زوال، جو بھی چیزیں ہیں وہ بڑی ایکوریٹ کیلکولیٹ کی جا سکتی ہیں۔ جی بالکل۔ بات کریں گے جناب ڈاکٹر عمر فاروق صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب بھی بات کی، ظفر اقبال لق صاحب نے ڈیٹ آف برتھ کی، نام کی، ولدیت کی، اس طریقے سے آپ ذائچہ بناتے ہیں، لوگوں کے آنے والے وقتوں اور گزرے ہوئے لمحات کے بارے میں آپ علم رکھتے ہیں۔ تو ڈیٹ آف برتھ کے ایک ہی نام کے، فار ایگزامپل میرا نام یاسین ہے تو دنیا میں بہت سارے لوگ یاسین ولد فلاں اور قوم فلاں ڈیٹ آف سیم ایک دن میں وہ میچ کرتے ہیں، کیا قسمت بھی ان کی سیم میچ کرے گی؟ جو ڈیسیژن جیسے ڈیٹ آف برتھ کی اور نام ولدیت سے ہی اگر بناتے ہیں تو آنے والے وقتوں میں قسمت اور ان کا وہ فیصلے سیم ہوتے ہوں گے؟ بہت زبردست آپ نے سوال کیا۔ میں عرض کرتا چلوں، آپ تو کہتے ہیں نا نام، آسٹرالوجی میں نام کا مشرق سے لے کے مغرب تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا ڈیٹ آف برتھ، اس کا ٹائم آف برتھ اور اس کا پلیس آف برتھ، جب یہ تین چیزیں دی جائیں گی تو ہم میئرمنٹ کریں گے جب وہ پیدا ہوا تو زمین کہاں تھی۔ اچھا، اب اس پہ میری بڑی ریسرچ ہے۔ اب میں آپ کو جواب دینے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ٹوئنز پیدا ہوتے ہیں، بعض کا 3 بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا، ایسے ٹوئنز کا بھی میں نے ذائچہ بنایا کہ ایک بھائی جو ہے وہ پاکستان میں رہا، دوسرا کچھ عرصے بعد بیرون ملک چلا گیا اور واپس نہیں آیا۔ بالکل ان کا مستقبل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ایک پیدا ہوا، ایک زندہ رہا، ایک مر گیا۔ جی، ایک لڑکی پیدا ہوئی، ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اچھا، ہمارے عزیزوں میں 2 لڑکیاں اکٹھی پیدا ہوئیں۔ اچھا، اب ایک گورے رنگ کی تھی، ایک سانولی تھی، بتائیں علم کہاں گیا؟ جی بالکل ایسی۔ اچھا، اب جب میں نے ان کا ذائچہ بنایا اور میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ آپ ان میں سے ایک کو ڈیسائیڈ کریں گے بڑا کون ہے، پہلے اس کے پیرنٹس سے پوچھیں گے بڑا کون ہے۔ اچھا، اگر پیرنٹس کہیں فرض کریں گے یہ آپریشن ہوا، ہمیں نہیں پتا، تو آپ 2 ذائچے ہم بنائیں گے،
ایک اس کا پہلا ذائچہ ہوگا، ایک دوسرا ذائچہ ہوگا. تو ہم پہلے ذائچے کی اعداد پوچھیں گے کہ یہ آتے کس میں ہیں، وہ کہیں گے جی یہ آتے ہیں اس میں، ہم پتہ چل جائے گا کہ یہ پہلا ذائچہ اس کا ہے. دوسرا ذائچہ جو ہوگا وہ دوسرے بچے کا ہوگا. تیسرا ذائچہ اگر تیسرا بچہ ہے تو اس کا ہوگا. تو یہ بیسیکلی ایک ایسا علم ہے جو تقریباً انسانی زندگی کے متعلق ہر سوال کا جواب دیتا ہے. جو آپ کا سوال ہے نام کا، دیکھیے نام اگر سارا کچھ ہوتے تو میں اپنا سمجھیں کہ آسٹرالوجی میں نے سیکھی، میرے ماشاءاللہ بچے ہیں، حیات ہیں، شادیاں بھی کر دی ان کی، تو میں ان کے نام بہت اچھے کر دوں تو وہ کوئی وزیر بن جائے. میں نہیں چینج کر سکتا، جو اللہ نے مقدر لکھا ہے ان کا وہی رہنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو اپنی مرضی سے آسٹرالوجر نہیں بنا سکا، جو دنیا کا قدیم ترین علم ہے. اور میں اسٹیل طالب علم ہوں، میں نے کبھی نہیں کہتا مجھے علم آتا ہے. میں کہتا ہوں میں طالب علم ہوں، میری بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرے بچے نہیں سیکھنے کو تیار. باہر سے دنیا میری منتیں کرتی ہے ہمیں علم سکھائیں، ہمیں علم سکھائیں. تو یہ ہر بندہ اپنا مقدر لے کے پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کا مقدر اس کے ساتھ ٹریول کر رہا ہوتا ہے. اور جو ہمارا مذہب کہتا ہے، مذہب کی بات حرف آخر ہے. مذہب کے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارا رزق لکھ دیا ہے جو تمہارا پیچھا کرتا ہے. آج لک صاحب آپ ایک سوال کا جواب دیں. آپ نے کبھی ان پڑھوں کے ہاں پڑھے لکھے ملازم دیکھے ہوں گے؟ بہت سارے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پڑھے لکھے تو وہ ہیں، ایک ان پڑھ کی ملازمت کرتے ہیں. سارا مقدر کو سلام ہے. جی بالکل، جس نے لکھا ہے اس کو سلام ہے، اس کو سلام. جی بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا. بات کرتے ہیں ظفر اقبال لاکھ صاحب سے. اسی طرح ہی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ستاروں کا علم ہے اور جو جس کے نصیب میں لکھا گیا ہے، اللہ پاک نے، اس ذات پاک نے لکھا ہے وہ ملتا ہے. ہم اپنی پریڈکشن اور پیشین گوئی کرتے ہیں کہ ماضی میں اس کو کیا ملا تھا، آنے والے وقتوں میں اپنی جمع تحریک کر کے اس کو کیا ملے گا. ہم عام طور پر اخبارات، میگزین اور جرید و رسائل میں پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. اب فار ایگزامپل میرا نام یاسین ہے تو یا میرا ستارہ سرطان ہے، تو سرطان نام کے ساتھ ایک آپ پورے چیپٹر پڑھ لیں، جتنے بھی ستارے ہیں سب کے ساتھ پلس لکھا ہوگا، مثبت بات ہوگی، منفی نہیں ہوگی. یاسین کو اگر کاروباری فائدہ پہنچا ہے تو دوسرے ہی نام کا یاسین یا اسی ڈیٹ میں پیدا ہونے والا کوئی اور بھی نام ہے تو اس کو تکلیف بھی پہنچی ہے، حادثہ بھی پہنچ سکتا ہے، کاروباری نقصان بھی ہے. تو وہ جو علم لکھتے ہیں ستاروں کا، اس میں کبھی حادثات، منفی یا کاروباری نقصان نہیں لکھا ہوتا. صرف یہ کہ اچھا ہوگا، سفر کریں گے، نہیں کریں گے، اجتناب کریں، یا یہ اس طرح کی دو باتیں ہیں. ایک ہی نام، ایک ہی ڈیٹ آف برتھ، ایک ہی لمحے میں پیدا ہونا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا جڑواں بچے بھی ہیں، ان کا مستقبل، ان کی زندگی کے واقعات مختلف ہوتے ہیں. تو یہ اس بارے پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ جی لکچر، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اداروں یا اخبارات یا نیوز پیپر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جی موسٹلی وہ اجتماعی طور پہ ایسا لکھتے ہیں اور اس میں منفی پہلو جان بوجھ کے جو ہے وہ نفی کیے جاتے ہیں تاکہ کسی کو مطلب پڑھنے والے کو انگزائٹی یا ڈپریشن یا پریشانی لاحق نہ ہو. جی باقی جو صحیح اور بہترین ہے وہ تو یہ کہ آپ اس کی ڈیٹ آف برتھ لیں اور اس کے مطابق جو ہے اس کی فائنڈنگ ریڈنگ جو ہے وہ ہر فرد کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یہ اجتماعی چیزیں جو ہیں میرا خیال بسا اوقات میرا خیال ہے کہ نیوز پیپر کے مارکیٹنگ کے لیے یا لوگوں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے لکھی جاتی ہیں، لیکن یہ عرف آخر نہیں ہوتی. وہی آپ والی بات کہ اس میں کسی پہ وہ بات صحیح آ گئی، کسی پہ غلط آ گئی. لیکن اس علم سے اگر استفادہ کرنا ہے تو پھر انڈیویجولی 1 by 1 پرسن کو اپنا ذائچہ یا اپنا یہ دیکھنے کے لیے کہ جی میرا نیکسٹ ویک کیسے گزرے گا، ایک بہترین اسٹرالوجر کی خدمات لینی چاہیے، وہ اس کو پراپر گائیڈ کر سکتا ہے. جی بہت شکریہ. آخری سوال ہے جناب ڈاکٹر عمر فاروق صاحب سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے علم نجوم کو، اسٹرالوجی کو الجبرے سے لنک کیا کہ یہ الجبرے کا اور اس طرز کا علم ہے، وہاں سے نکلا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے قریب ترین علموں میں سے ایک یہ بھی ہے. تو آج کا دور سائنسی دور ہے. آج کے دور کے جیسے بھی آپ نے اپنے بچوں کی بھی مثال دی، جو نوجوان ہیں یا کسی بھی عمر کے لوگ ہیں آج کے دور کے، وہ اس علم کو رکھنے والے اور اس علم کو حاصل کرنے والے یا اس علم کا کسی بھی طرح سے استعمال کرنے یا کروانے والے کو پسند نہیں کرتے.
میں کہتا ہوں اسٹرالوجسٹ کو اچھا نہیں گنا جاتا، یا کوئی اس کو اسٹرالوجسٹ کے پاس جاتا ہے اپنے لے کے کہ میرے آنے والے دنوں کے بارے میں پریڈکشن کریں، اس کو بھی کچھ زیادہ مثبت نہیں گنا جاتا دیگر علوم کی طرح. تو یہ پبلک کی رائے اتنی منفی کیوں ہے اس علم کے بارے میں جو کہ دنیا کا قریب ترین علم ہے، بادشاہوں ان کے پاس بھی اکثر اوقات رہا ہے یا ان کا واسطہ پڑا ہے. تو اس بارے میں تھوڑی ڈالیں گے کہ اس موجودہ دور کو اس علم کو اس طرح منفی کیوں لیا جاتا ہے؟ جی 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 بالکل، بڑا زبردست سوال ہے جی آپ کا. اب میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے جب بھی کوئی علم بطور علم پڑھا جائے، پڑھایا جائے، سیکھا جائے، پھر اس کی لوگوں کو اویئرنیس ہوتی ہے. جی بالکل. اب یہاں پہ المیہ یہ ہے، جس کو علم آیا اس نے اپنے سینے میں محفوظ رکھا، آگے نہیں بتایا، جی لے کے مر گیا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اب جن کو کوئی کام نہیں آیا وہ اسٹرالوجر بن گئے، جن کو بیچاروں کو علم بھی نہیں آتا. اب وہ بن گئے. اب انہوں نے کیا کیا، دو اس کی سنی، دو اپنی طرف سے لگائی، آدھی بات ادھر آدھی بات ادھر کر کے انہوں نے اس کو تھوڑا جھانسا دیا، آپ پہ جادو کا اثر ہے جی، آپ کو سایہ ہے جی، آپ کو جنات ہیں جی. اس کے بعد اس سے پیسے بٹورنے کا عمل جاری کیا. بالفاظ دیگر جعلی عمل مرز وجود میں آ گئے، جعلی نجومی مرز وجود میں آ گئے. اب جو تجربہ ہوتا ہے، اگر آپ کا تجربہ کسی بھی چیز کا بیڈ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے بچوں کو، اپنے احباب کو بتائیں گے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے تجربہ. جی بالکل. اچھا، جو آپ کا تجربہ ٹھیک ہوگا آپ اپنے بچوں کو کہیں گے بیٹا یہ کام نہ کرنا یار، یہ میں نے تجربہ کیا، اس سے نقصان ہوتا ہے. جو اسٹرالوجر ہوتا ہے نا، در حقیقت وہ آپ کو اس کی زندگی کا حاصل ہوتا ہے، اس نے وہ علم سیکھا ہوتا ہے. اچھا، وہ جو آپ کو باتیں بتاتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. اب یہ اس کی میں مثال آپ سے یہ عرض کروں کہ اکثر اوقات ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میرا نام بشیر احمد ہے، میں ہیرا فاطمہ سے شادی کر رہا ہوں. اب ہم نے ذائچے بنائے، انہوں نے کہا ان دونوں کی بنی نہیں، ان کا لو افیئر چل رہا ہوتا ہے. اب ہم نے کہا بھائی جان یہاں شادی نہ کرنا، یہ ڈائیورس ہو جائے گی. وہ کہے گا جناب اس کے بغیر تو میں مر جاؤں گا، میں تو ٹرین کے نیچے سر دے دوں گا اگر مجھے یہ لڑکی نہ ملی. تو میرا آج تک ایکسپیرینس ہے کہ وہ بڑا ناراض ہوا، اس نے منہ پھلا لیا. اب اس نے پھر ہمارے کہے بنا وہاں مشورہ ہمارا رد کیا اور وہیں شادی کی. ٹھیک آنے والے 2-3 مہینے بعد پھڈے شروع ہوئے اور اگلے سال علیحدگی شروع ہو گئی. اب یہاں لوگ نا زیادہ تر اپنی خواہش تھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے دیکھے جو ہائیسٹ مارکس لے کے پڑھ گئے مگر عملی زندگی میں ناکام رہے. اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ ایک ڈیٹا کلیکشن ہے، اور میں یہاں آپ کے سوال کو داد دوں گا اور میں ایک بات بیان کروں گا. ہمارے استاد محترم نے ہمیں ایک شعر سنایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ چاتر کے ہم گرو ہیں، منہ رکھ کے ہم داس، منہ رکھنے جب ڈنڈا پکڑا ہم نے جوڑے ہاتھ. تو اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو عقل مند ہیں، جن کو عقل شعور ہے، ان کے ہم استاد ہیں، ہماری قدر کرتے ہیں. اور جو بے وقوف ہیں ان کے ہم غلام ہیں. کیونکہ جب آپ بے وقوف آدمی کو کہیں جس ٹہنی پہ بیٹھا ہے اسے نہ کاٹو گرو گے، تو وہ کہے گا چلو چل تیرے جیسے بڑے آتے ہیں یہاں صبح سے شام تک. جی جی. تو یہ صورتحال ہے. جی بہت شکریہ جناب ہمارے معزز مہمانان گرامی کا. انہوں نے علم اسٹرالوجسٹ پر بہت زبردست طریقے سے روشنی ڈالی اور عوام کو بتایا کہ یہ علم ہے کیا. لوگ اس کے بارے میں منفی نظریہ یا اس کو جو لنک کرتے ہیں کالے جادو سے، وہ انتہائی قطعی طور پر غلط ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. یہ پلس مائنس کا، یہ فگرز کا علم ہے جو کہ آپ کے حالات و واقعات گزرے ہوئے ماضی میں، موجودہ حال میں اور آنے والے وقتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا تھا، اب کیا ہوا ہے، آنے والے وقتوں میں کیا ہو سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. حرف آخر یا سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ اللہ پاک کی ذات ہے، اور اس سے زیادہ علم کوئی نہیں رکھ سکتا. وہ اللہ کی ذات ہی ہے جس نے اپنے بندوں کو علم بخشا بھی ہے. تو یقیناً وہ علم کا راستہ جس ذریعے سے انہوں نے حاصل کیا اور آگے بھی اس کو منتقل کر رہے ہیں، وہ اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. اور ان کی جو پریڈکشن ہے، خصوصاً میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام کے ابتدا میں بتایا، پولیٹیکلی طور پر میرے اپنے اس میں زندگی کے تجربے میں کافی حد تک درست ثابت ہوئی ہیں. تو امید کرتے ہیں
یہ اپنی خدمات اسی طریقے سے اپنے بنی نوع انسان کی خدمت کے حوالے سے، پاکستان اور پاکستانیوں کی ترقی فلاح بہبود کے حوالے سے جاری و ساری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ جی جناب، بات کریں گے ہم ظفر اقبال لق صاحب سے، جو کہ دست شناس ہیں۔ ظفر صاحب یہ بتائیے، دست شناسی کا علم کسی بھی شخص کے ہاتھ کو دیکھ کر، چند لائنوں کو پڑھ کر آپ اس کے ماضی، اس کے حال اور اس کے آنے والے دنوں کا، مستقبل کا کیسے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوا یا یہ کچھ ہونے والا ہے، چاہے مثبت ہے یا منفی ہے؟ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے۔ جی لق صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی ہاتھ کو دیکھ کے یہ اسیس کرتے ہیں، ہاتھ میں کیریئر لائن جو ہے بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ جی، اگر ہاتھ کے اندر کیریئر لائن ابتدا سے ہی شاندار شکل کے اندر ہے تو وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ فرد نے ایک اچھی اور بہترین رسپیکٹیبل اور آنریبل فیملی میں جنم لیا۔ اس سے ہم اس بات کا ایویلویٹ کر لیتے ہیں کہ فرد کا بیک گراؤنڈ جو ہے، تعلیمی بیک گراؤنڈ کہہ لیں یا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کہہ لیں یا اس کی معاشی حالت کہہ لیں، وہ بہترین ہے۔ اگر یہ سائن وہاں ہمیں پازیٹیو نہیں ملتا تو الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ابتدائی حالات جو ہیں وہ زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ ایک چیز۔ اب دوسری بات جو ہے، اس حال کے ہاتھ میں برین لائن بڑا اہم رول پلے کرتی ہے کہ فرد کا کیلیبر کیا ہے، کیا یہ بہترین عہدوں پہ فائز ہوگا یا چھوٹے موٹے عہدے یا چھوٹی موٹی سکسیس اور کامیابی جو ہے وہ حاصل کر سکے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہم پامسٹری کے اندر جو ہے اسٹار اور یہاں اسٹرالوجی کا ایک کمبینیشن ہے، ہم انہیں ماؤنٹ کہتے ہیں اور پامسٹری میں انہیں اسٹار کہتے ہیں، اور سیم میننگز وہی ہیں جو پامسٹری اور اسٹرالوجی میں ایک ہی میننگز ہیں۔ اب اس فرد کے اندر جس اسٹار کی کوالٹی، جو حصہ اس کا زیادہ ڈیولپ ہوگا، ہم اسی اسٹار کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں۔ بالفرض اس کے ہاتھ میں ماؤنٹ آف جوپیٹر جو ہے وہ ڈیولپ ہے، ماؤنٹ آف جوپیٹر کی تمام کوالٹیز جو ہیں اس فرد کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ لیڈر ہے، اپنی سوچ اور اپنی تھاٹس کا اعلیٰ و عرفہ رکھے گا، کبھی چھوٹی موٹی سکسیس یا کامیابیوں پہ اکتفا نہیں کرے گا۔ تو یہ چیزیں پھر ہاتھ کی ساخت ہے یا باقی ساری فارمیشن ہے وہ سامنے ہوتی ہے، اس سے ہم فرد کو صحیح ایویلویٹ کر لیتے ہیں۔ تو ہاتھ میں لیڈرشپ کی خصوصیات کو کس طرح پہچانتے ہیں؟ وہ کون سی لائن ہے جس سے آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں لیڈرشپ کوالٹی ہے یا نہیں ہے؟ جی بہترین سوال۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی لیڈر کا ہاتھ دیکھتے ہیں اس میں تین چیزیں جو ہیں بڑی کاؤنٹ کرنے والی ہوتی ہیں۔ پہلی ہے کہ اس کی تھم فارمیشن کہتی ہے، نمبر 2 اس پہ ماؤنٹ آف جوپیٹر جو ہے وہ کیسا ہے، نمبر 3 پہ اس کی انڈیکس فگر کیسی ہے، اور ساتھ ہی ہم اس کو ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ اس کی ہارٹ لائن کیسی ہے۔ اگر اس کی تھم جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری ہے، اس میں یعنی ویل ڈیولپ تھم ہے، اور اس میں ماؤنٹ آف جوپیٹر بھی جو ہے وہ پرومیننٹ ہے اور انڈیکس فنگر بھی پرومیننٹ ہے، تو اس بات کا کنفرم رول ہوتا ہے کہ یہ بائی برتھ لیڈر ہے۔ اس کے اندر وہ تمام کوالٹیز ہیں جو ایک بہترین لیڈر کے اندر ہونی چاہیے، اور جن افراد میں یہ کوالٹیز ایک ہو یا 2 ہو یا تینوں نہ ہو تو وہ ہم فن دست شناسی میں اس کو لیڈر نہیں تسلیم کرتے۔ اگر یہااں میں ایک بات کرتا چلوں کہ یہ تینوں سائن جو ہیں عمران خان کے ہاتھ میں بڑے پرومیننٹ ہیں، اور میرے خیال میں اس وقت وہ پاکستان کی آئندہ جو ہسٹری پہلے گزر چکی حضرت قائد اعظم کو کے علاوہ باقی کوئی بھی اس کے پائے کا لیڈر نہیں آیا، اور بہت حد تک جو ہے تھم کی فارمیشن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور عمران خان کے ہاتھ میں سیم ہے۔ اچھا، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جو فارمیشن ہے اس میں تھم اور انڈیکس فنگر کا بہت بڑا رول ہے ایک بہترین لیڈر کو جانچنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بات کریں گے جناب ڈاکٹر عمر فاروق صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، 1 دہائی پہلے آپ نے بڑی زبردست پریڈکشن دی تھی ایک پاکستان کی سیاسی خاتون کے حوالے سے، کہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، کہ وہ اس بارے میں بطور صنف نازک ہونے کے حوالے سے بڑا نیگیٹو امپیکٹ رکھتی ہے۔ وہ سچ ثابت ہوئی، آنے والے گزشتہ 10 سالوں نے وہ اس کو دکھایا کہ عوام نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ وہ اس حوالے سے ہے۔ آپ اس کی شخصیت کا اندازہ ہاتھ دیکھ کر، محض ہاتھ دیکھ کر اتنی بڑی پروڈکشن کہ یہ خصوصیت اس میں ہے اور آنے والے وقتوں میں یہ سٹیپ لے سکتی ہے بطور صنف نازک، منفی ہم اس کو لے سکتے ہیں جو بھی آپ لفظ استعمال کریں، کہ وہ خاتون سیکس کے حوالے سے وہ منفی رویہ رکھتی ہے، تو وہ کیسے آپ نے جج کر لیا؟ دیکھیں، جب ہم کسی کا ذائچہ بناتے ہیں، یہ جو ذائچہ ہے یہ ذائچہ پیدائش بہت طویل و عریض ہے،
بطور طالب علم ہم تو ابھی تک آپ سمجھیے کہ اپنے آپ کو تیسری یا چوتھی کلاس کا طالب علم سمجھتے ہیں۔ جب ہم کسی کا ذائچہ بناتے ہیں تو اس کا جو بائی برتھ برج ہوتا ہے، اس میں اس کا جو ستارے ہوتے ہیں قابض، ان سب کو ملا کے نپا تولا ایک اندازہ لگانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذائچے میں، ہر بندے کے ذائچے میں 7واں خانہ اس کے پارٹنرشپ کا ہے۔ اب اگر پارٹنرشپ اس کی ذائچے میں جیسی نظر آئے گی ویسی ہم پریڈکشن کریں گے، کیونکہ یہاں ہم ایک اسلامی اور دینی ماحول میں رہتے ہیں، تو ہم اپنے اسلام، اپنے دین، اللہ کے حکم کو ماننے والے لوگ ہیں۔ اچھا، جب ہمیں ذائچہ غلط ریڈنگ دے گا تو ہمیں اس سے بات پتہ چل جائے گی کہ یہ بندہ کیا کچھ رہا ہے، اصل بات کچھ اور ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ ایک میرے دوست ہیں، وہ اٹلی سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے کسی عزیز سے میرا ذکر کیا، انہوں نے کہا جی میں نے ذائچہ بنوانا ہے۔ خیر ہم نے ان کا ذائچہ بنایا، تو اب وہ جب مجھے ملے تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب مجھے اس علم پہ یقین نہیں ہے، میں تو ویسے ہی پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب وہ جو میرا دوست تھا وہ ساری عمر اٹلی رہا، بڑا مطلب نائس آدمی، اس بیچارے نے فیل کیا کہ یار یہ ایک تو ہم اس کے پاس آئے ہیں، دوسرا یہ۔ اب میں نے اسے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسے مولوی میرے پاس آتے رہتے ہیں صبح سے شام تک۔ اب میں نے اسے کہا، اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ آسٹرالوجی میں اگر کوئی بندہ آسٹرالوجر سے صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے سوال پوچھنا ہے تو اس کا ذائچہ بن جائے گا، نہ اس کی ڈیٹ آف برتھ چاہیے، نہ ٹائم آف برتھ، نہ پلیس آف برتھ۔ اچھا، تو اس میں ایک ضمیر ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ کیا پوچھے گا۔ تو میں نے اس کا ضمیر ڈھونڈا، تو اس نے کہا، ذائچے نے کہا کہ یہ خاتون کے بارے میں پوچھے گا جو اس کے دماغ پہ چھائی ہوئی ہے، اور وہ نوجوان لڑکی ہے جو اس کے دماغ پہ چھائی ہوئی ہے۔ اب اس میں جو آپ نے سوال کیا کہ ہم میئرمنٹ کیسے کرتے ہیں، ہم وہ اس ستارے کو، اس کی طاقت میئر کرتے ہیں۔ اگر وہ نسوانی ستارہ ہے، چاند ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس لڑکی کے بارے میں سوال کر رہا ہے وہ لڑکی ابھی 15 16 17 سال تک ہوگی۔ اگر زہرہ آ گیا تو پھر وہ 18 19 20 سال 30 سال تک کی لڑکی آپ میئر کریں گے۔ آگے اس ستارے کو جیسے چاند ناظر ہوگا آپ ویسے میئر کریں گے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کے دماغ پہ ایک 26 27 سال کی لڑکی کا جنون سوار ہے۔ میں نے اسے پوچھا حضرت جی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا، تو میں نے کاغذ پہ لکھا کہ یہ بندہ بنیادی طور پہ ایک کرپٹ آدمی ہے، یہ ایک لڑکی کے بارے میں سوال کرے گا جو اس کے دماغ پہ چھائی ہوئی ہے۔ یہ کاغذ پہ لکھ کے میں نے رکھ دیا۔ میں کہا جی حضرت جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارا علم کہتا ہے آپ کی شکل اور ہے، آپ کا سوال کچھ اور ہے، اور دونوں میں بڑا ڈفرینس ہے۔ خیر میں کہا آپ اپنا سوال کریں۔ اچھا، اب وہ بھی پھنس گیا کہ کیا سوال تو کرنا تھا۔ جی بالکل۔ تو اس نے مجھے بڑے مشکل سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا سالہ فوت ہو گیا ہے اور میری بیگم کہتی ہے تم سالے کی بیوہ سے شادی کرو۔ میں نے کہا وہ جو سالے کی بیوہ ہے اس کی عمر 26 27 سال ہے۔ کہتا ہے جی ایگزیکٹ 27 سال۔ اس نے شناختی کارڈ نکال کے دکھایا، اس کی جیب میں اس کا شناختی کارڈ تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور میں کہا حضرت جی یہ دیکھیں کاغذ میں نے لکھا ہوا ہے، بنیادی طور پہ آپ ایک کرپٹ آدمی ہیں، سمجھ آئی نا؟ یہ آپ کی بیگم کا سوال نہیں ہے، یہ آپ کے دل کا سوال ہے، یہ ذائچہ کہہ رہا ہے۔ آپ اس کے عشق میں مبتلا ہو چکے ہیں، آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اب آپ بیان کر رہے ہیں کیا مجھے مل سکتی ہے، ملتی نظر نہیں آتی۔ حضرت جی وہ نہیں ملے گی آپ کو، ہاں بات بھی نہ کرنا۔ تو جناب حضرت صاحب پھر چپ کر گئے، پھر انہیں بات نہیں آئی۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ الجبرا ہے، کسی بھی بندے کا کریکٹر یہ وہ بتائے گا جو اس کو نہیں پتا ہوگا۔ ویسے ہمارے اساتذہ نے ہمیں منع فرمایا ہوا ہے کہ کسی کے کریکٹر پہ بات نہیں کرنی ہے آپ نے۔ جی بہت شکریہ ہمارے معزز مہمان گرامی کا۔ انہوں نے علم نجوم، اسٹرالوجی علم، دس شناسی کے علم کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بتایا کہ علم ہے کیا۔ عام طور پر ہم کچھ لوگ علم نجوم کو، دس شناسی، اسٹرالوجی کے علم کو اٹیچ کر دیتے ہیں کالے علم کے ساتھ، جادو ٹونے کے ساتھ، جبکہ حقیقت کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ علم ڈیفرنٹ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں
کہ دنیا کے قریب ترین علموں میں سے ایک علم ہے، ہر تہذیب میں یہ موجود رہے ہیں۔ خاص طور پر جو شہنشاہیت اور بادشاہی کے دور تھا، اس میں بادشاہ کا سب سے جو دست راست اور قریب ترین دوست ساتھی سمجھا جاتا تھا وہ اسٹرالوجسٹ ہوا کرتا تھا، جو بادشاہ کو آنے والے وقتوں کے بارے میں پریڈکشن بتایا کرتا تھا، اور وہ بادشاہ کے فیصلے اس سے ایفیلیٹ ہوتے تھے، اس پر اثر انداز ہوتے تھے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، آج بھی یہ علم پایا جاتا ہے۔ ہمیں مثبت انداز سے اس علم سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، سوچ کو مثبت رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ گو کہ ہمارے دونوں ماہرین نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر اپنا لوہا منوا چکے ہیں، اور ان کی پریڈکشن ہماری زندگی کے مطابق جب بھی کسی موقع پر ان سے لی گئی وہ 100% درست ثابت ہوئی ہے۔ اگر اکا دکا غلط بھی ثابت ہوتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو علم رکھنے والی ذات ہے وہ اللہ پاک کی ہے۔ اس نے ہی اپنے بندوں کو علم ٹرانسفر کیا ہے، جس کو چاہتی ہے وہ عطا کرتی ہے، جس کو نہیں چاہتی نہیں کرتی۔ تو نصیب وقت وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں بدلتے بھی رہتے ہیں، فیصلے بھی بدلتے ہیں، اور ان کے اثرات اور انسانوں کی زندگیوں کے معاملات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ نے اس شو سے بھرپور استفادہ حاصل کیا ہوگا، علم نجوم، اسٹرالوجی، دس شناسی کے علم کے بارے میں ایک مفید معلومات حاصل کی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ مقام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔